بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زونی کے ابا آج زونی کی ساس آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اب تو شادی ہو جانی چاہیے، 3 سال ہو چکے ہیں منگنی کو۔ عطر آرا نے شوہر کے گوش گزار دن کی ردات بیان کی تو وہ جو کھانا کھا رہے تھے سر ہلا کر رہ گئے۔ اللہ خیر کرے گا، خوش بخت، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہو جائے گا۔ حسین صاحب کھانا ختم کرتے ہوئے بولے، مگر عطر آرا کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں جوں کی توں تھیں۔ کہاں سے انتظام ہوگا؟ نہ تو ہمارے پاس جمع جتھا ہے، نہ میرے پاس کوئی زیور ہے۔ گزشتہ سالوں میں چند برتنوں کے علاوہ میں کچھ جمع نہ کر پائی، نہ ہی آپ کی دکان اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہے۔ شادی اتنے خرچے سے ہوتی ہے، کہاں سے ہوگا وہ سب بولیں تو ہولتی چلی گئیں، جبکہ ان کو فکر مند دیکھ کر حسین صاحب مسکرا دیے۔ ارے خوش بخت، کہاں نہ میں نے کہ تم پریشان مت ہو، میں ابھی زندہ ہوں، کہیں سے بھی انتظام کر لوں گا۔ اب کی بار زونی کی ساس آئے تو مجھے بلوا لینا۔ واقعی اب شادی میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ حسین صاحب بولے تو عطر آرا مسکرا دیں۔ شریک حیات تھے ایسے ہر دکھ درد بانٹ لینے والے۔ حسین صاحب بھی انہیں پریشان نہ ہونے دیتے۔ یہ ایک سفید پوش گھرانے کا منظر تھا، جہاں روایات زندگی پوری کرنے کے لیے خاصی تگ دو کرنی پڑتی تھی۔ حسین صاحب کی مین بازار میں پنچکر کی اور سائیکل کی دکان تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں جتنا ملتا وہ اس پر قناعت کرتے، اور کچھ بیوی عطر آرا بھی ہم مزاج تھیں۔ ایک ہی بیٹی تھی زونیا، دونوں کی اکلوتی لخت جگر سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہر وہ خواہش جو ان کے بس میں ہوتی پوری ضرور کرتے۔ زونی بھی سادہ، تمیزدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، بے جا ضد نہ کرتی۔ اسے ماں باپ کا بہت خیال تھا۔ FAC کرنے کے بعد وہ اب گھر میں فارغ تھی۔ عطر آرا اسے گھرداری میں طاق کر رہی تھیں تاکہ سسرال میں کوئی طعنہ نہ سننا پڑے۔ زونی جب 9ویں جماعت میں تھی تب اس کی منگنی حسین صاحب کے کزن کے رشتہ داروں میں کر دی تھی۔ احمد خاصا معقول لڑکا تھا اور مستطیل طبقے میں رہنے والا۔ یہ لوگ خود کو خاصا امیر سمجھتے تھے۔ اب وہ لوگ زونی کی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، مگر وسائل ہرگز بھی اجازت نہ دیتے کہ وہ دھوم دھام سے شادی کرے۔ مگر احمد کے گھر والوں کا ایک ہی اصرار تھا کہ ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، لہٰذا دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ یوں حسین صاحب نے 2-3 لوگوں سے قرض لے کر زونی کو خوب دھوم دھام اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر رخصت کیا۔ زونی نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو سمجھی سسرال کیا چیز ہوتی ہے۔ ارے بھابھی، کتنا ہلکا فرنیچر ہے، ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ ان کا ہینڈل ٹوٹ گیا۔ یہ اس کی نند تھی، جو ہاتھ میں الماری کا ہینڈل لے کھڑی تھی۔ بھابھی قسم سے یہ آپ کے ابا نے بائک بڑی پٹیچر دی ہے، 3 مہینوں میں ہی کھڑا ہو گئی۔ یہ اس کا دیور عثمان تھا، جو برے برے منہ بناتا بائک کی تعریف کر رہا تھا۔ بہو، کھانے میں اتنی ہلکی نمک مرچ، کیا تمہیں ماں نے کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ ساس الگ طعنے دیتی۔ رات کو زونی جب شوہر سے باتوں باتوں میں ذکر کرتی تو وہ کہتا، کیا غلط کہتے ہیں عثمان اور نادیہ،
تمہارے ابا نے سارا جہیز ہی بلکا دیا ہے۔ وہ احمد کا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے غریب باپ نے کیسے قرض لے کر یہ شادی کی تھی، اور وہ لوگ احساس ہی نہیں کرتے۔ اگلے دن اتوار تھا، احمد کی چھٹی تھی۔ احمد ایک پرائیویٹ فارم میں کام کرتا تھا، تنخواہ معقول تھی۔ وہ میکے آ گئی۔ احمد تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا کہ شام میں لینے آئے گا۔ زونی عطرت آرا کو خاموش خاموش لگی، اور بس ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اس کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اماں کے سینے سے لگ کر خوب روئی۔ 3 مہینے کا غبار نکال چکا تو ماں کی طرف دیکھا۔ زونی، کیا ہوا ہے؟ میرا دل ہول رہا ہے۔ احمد کا رویہ تو مجھے بالکل ٹھیک لگا۔ کیا ہوا ہے؟ عطرت آرا نے پوچھا تو زونی نے ساری باتیں انہیں بتا دیں۔ اماں، آپ نے اور ابا نے مل کر کتنی مشکلوں سے مجھے جہیز دیا۔ ابا پر میری شادی کی وجہ سے کتنا قرض ہو گیا، اور ان لوگوں کو پھر بھی احساس نہیں، ہر وقت طعنے دیتے رہتے ہیں۔ میں تھک چکی ہوں سن کر، زونی نے دکھ سے بولا تو عطرت آرا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ زونی، تو نے تو مجھے ہلا دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میری پیاری بیٹی، ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میری بیٹی اس پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ وہ اسے سمجھانے لگیں۔ نہیں ماں، میں نے آپ پر اور ابا پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ نہ جانے ابا اب کب تک یہ قرضہ اتارتے رہیں گے۔ زونی دکھ سے بولی۔ نہیں میری بیٹی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بھلا بیٹیاں بھی بوجھ ہوتی ہیں؟ آئندہ ایسی بات مت کرنا بیٹا۔ تم اپنے نصیب کا لے کے گئی، اور رہی بات قرض کی تو وہ انشاءاللہ جلد اتر جائے گا، اور سسرال میں ان باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شکر کرتے ہیں رب کا کہ وہ لوگ صرف طعنے دیتے ہیں۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں کوئی تنگی نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے تم پر۔ سسرال میں مشکلات ہر لڑکی کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ تھوڑا وقت اور گزرے گا تو تم وہاں پر اپنی جگہ بنا لو گی۔ ویسے بھی اب وہی تمہارا گھر ہے، بلکہ صبر سے برداشت کرو، ایک دن انہیں خود احساس ہوگا۔ عطرت آرا نے پیار سے اسے سمجھایا اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے معاملات میں بیٹی کو تھوڑی ذہن سازی کی ضرورت ہے، مگر مثبت ذہن سازی کی۔ وہیں زونی نے سوچا کہ اماں صحیح کہتی ہیں، کچھ وقت لگے گا مگر میں سسرال میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی۔ شکر ہے کہ میرے سسرال والے اتنے ظالم نہیں جیسا اماں نے بتایا۔ پھر زونی نے اطمینان سے آنکھیں موند لیں، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، بلکہ اپنے مقدر کا ہی سب حاصل کرتی ہیں۔ جو بات اتنے دنوں سے اسے پریشان کر رہی تھی کہ اس نے اپنے والدین پر بوجھ ڈال دیا، وہ رافع ہو چکی تھی، اور اب زونی خاصی مطمئن تھی۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔